علماء سے گزارش کروں گا کہ سیاست کوئی شجر ممنوعہ نہیں ہے. ہمارے مولانا لوگ اسے شجر ممنوعہ سمجھ رہے ہیں. یہ شجر ممنوعہ تو ہے نہیں. ہم جلسہ پڑھنے جاتے ہیں, نیچے لکھا دیتے ہیں کہ اس جلسے کو سیاست سے کوئی تعلق نہیں. ہمارے علماء اگر پارلیمنٹ کے اندر رہیں گے, یعنی لوک سبھا میں رہیں گے, جو لوور ہاؤس جس کو بولا جاتا ہے, تو یقیناً وہ کچھ بھی ہوں, کسی بھی پارٹی کے اندر ہوں, لیکن تھوڑا سا بھی ضمیر زندہ ہوگا تو مسلم ایشوز پہ تو ضرور آواز اٹھائیں. کوئی بھی ہو, وزیر داخلہ امت شاہ ہو, وزیر داخلہ صرف ایک پارٹی کے نمائندہ ہو تو نہیں ہے, ان کی پارٹی اپنی چلے, لیکن وزیر داخلہ کی حیثیت سے ملک کے گارجین ہے. کیا مذہب کو سیاست سے الگ رکھنا چاہیے؟ ہاں, یہ سوال صحیح ہے. یہ سوال جو ہے یہ یقیناً چبھتا ہوا سوال ہے, اور میں اپنے علماء سے بھی گزارش کروں گا. مذہب اور سیاست, چونکہ ہمارا جو دین ہے یہ دین اسلام ہے. ایک ہے مذہب اور ایک ہے دین. مذہب کی انگریزی ریلیجن ہوتی ہے, پر دین کی انگلش نہیں ہوتی ہے. یہ دین میں ڈے نائٹ کے بارے میں نہیں, یہ دین بول رہا ہوں. رہبر صاحب قبلہ, یہ چونکہ دین ہے ہمارا دین, اور دین کو سیاست سے, آپ سیاست کو دین سے الگ نہیں کر سکتے. سیاست اگر دین سے الگ ہو جائے تو پھر یہ صرف اور صرف کیا بچتا ہے, کچھ نہیں بچتا ہے. اس میں پھر جھوٹ, فریب, دھوکہ, حسد, کینہ, بغض, اناد, عجب, ریا اور بھی بہت ساری چیزوں کو آپ لے سکتے ہیں, جو ایک باطنی بھی مرض ہے اور برائی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. مطلب آپ, اور اگر دین سے جڑ کے آپ سیاست کر رہے ہیں دینی ماحول میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے دل میں یقیناً درد ہوگا, غریبوں کے لیے درد ہوگا. ایک سیاسی رہنما کو کیا ہونا چاہیے؟ ایک جیسے مثال کے طور پہ ایک حلقے کا کوئی ایم ایل اے ہے, کہیں کا ایم پی ہے, تو اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہمارے علاقے میں پہلی چیز یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر, یعنی امن و شانتی. ہم لا اینڈ آرڈر یعنی قانون کو اسٹیبل کریں, اور ساتھ ہی ساتھ ہم وہاں پہ امن قائم کریں. دوسری ذمہ داری ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو لوگ ووٹرس ہیں ہم ان کی ضرورتوں کی تکمیل کریں. اور بھی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھائی انسان کو کیا چاہیے, سڑک چاہیے, بجلی چاہیے, پانی چاہیے, یہ ساری چیزیں چاہیے. تو اگر ہم دیندار ہیں اور ہمارا اسلام سے تعلق ہے, تو ہم حضرت سیدنا سرکار فاروق اعظم کے خطوط پہ چل کے اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کرتے ہوئے اگر ہم سیاست میں ہوں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً ہم بہترین کام کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں علماء سے گزارش کروں گا کہ سیاست کوئی شجر ممنوعہ نہیں ہے. ہمارے مولانا لوگ اسے شجر ممنوعہ سمجھ رہے ہیں. یہ شجر ممنوعہ تو ہے نہیں. ہم جلسہ پڑھنے جاتے ہیں, نیچے لکھا دیتے ہیں کہ اس جلسے کو سیاست سے کوئی تعلق نہیں. بھائی سیاست حاضرہ سے کوئی تعلق نہیں, تو ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہو سیاست حاضرہ سے اس جلسے کو کوئی تعلق نہیں, اور دوسری طرف جب NRC کی بات آتی ہے, CAA کی بات آتی ہے, NPR کی بات آتی ہے, تو پھر وہی لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھائی مولانا لوگ آواز کیوں نہیں بلند کر رہے ہیں, خطبہ آواز کیوں نہیں بلند کر رہے ہیں, علماء کیوں نہیں آواز بلند کر رہے ہیں. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک طرف آپ مجھ کو جلسے میں بلا رہے ہیں تو سیاست حاضرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے, کہ پورا بڑا بڑا آپ نے فلیکس لگا دیا, بورڈ لگا دیا, اور دوسری طرف آپ ہم ہی سے تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں پہ آواز اٹھائیں. ارتداد کا شکار ہماری بچیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ بھائی ڈسکس کا موضوع ایک یہ ہے. ہمارے اسکولز اور کالجز میں ہمارے ڈراپ آؤٹ ریٹس کیوں بڑھ رہے ہیں؟ ڈراپ آؤٹ ریٹس میں ناظرین کو واضح کر دوں, مطلب یہ ہے کہ 9th-10th میں ہی جا کے ہمارے بچے اسکول چھوڑ دے رہے ہیں, 11th میں جا کے چھوڑ دیں, کچھ 12th میں جا کے چھوڑ دے رہے ہیں. تو ہمارے بچے جو اسکولز اور کالجز میں جن کا ڈراپ آؤٹ ریٹس جو بڑھ رہے ہیں, تو یہ ساری چیزوں پر ہم سے مطالبہ ہوتا ہے کہ آپ سوال کیوں, آپ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں. وقف کا معاملہ ہے, ایک طرف آپ کہیے گا کہ مولانا سیاست کے حوالے سے کچھ نہ بولے, دوسری طرف وقف کے معاملے میں علماء ہی اس وقت سڑک پہ موجود ہیں, پارٹی لائن سے ہٹ کے ہمارے علماء کرام اس وقت پٹیشن دائر کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں سیاست کوئی شجر ممنوعہ نہیں ہے. ہر فیلڈ میں ہمارے علماء موجود رہیں, اپنے تشخص کے ساتھ رہیں, اپنی پہچان کے ساتھ رہیں, مسلک کے غدار بن کے نہ رہیں, بلکہ مسلک اعلیٰ حضرت کے وفادار کی حیثیت سے جو ہمارے جو علماء ہیں اہل سنت و جماعت کے جو مسلک اعلیٰ حضرت والے لوگ ہیں, میں ان سے کہوں گا کہ آپ, چونکہ مسلک آپ کی پہچان ہے, مسلک تشخص ہے, آپ مسلک کو چھوڑ کے تو کچھ بھی نہیں ہے, تو آپ اعلیٰ حضرت اور خانواد رضویہ کے وفادار بھی رہیں, اور سیاست کو آپ شرعی نقطۂ نظر سے آپ اس کو کرنے کی کوشش کریں. اور آپ آئیے, آپ بدھان سبھا میں آئیے, یعنی آپ جو ہمارے یہاں جیسے بہار میں MLA ہے, UP میں بھی MLA ہوتا ہے, تو ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی یا ممبر آف لیجسلیٹو کونسل, یہ دو ہوتے ہیں, ایک بدھان پریشد اور ایک بدھان سبھا. تو ان دونوں میں ہمارے علماء پہنچے. ساتھ ہی ساتھ ایک اپر ہاؤس ہے جس کو راجیہ سبھا آپ بولتے ہیں, پارلیمنٹ کا اپر ہاؤس, اور ایک پارلیمنٹ کا لوور ہاؤس ہے. آپ مجھے بتائیے کہ ہمارے علماء اگر پارلیمنٹ کے اندر رہیں گے, یعنی لوک سبھا میں رہیں گے, جو لوور ہاؤس جس کو بولا جاتا ہے, تو یقیناً وہ کچھ بھی ہوں, کسی بھی پارٹی کے اندر ہوں, لیکن تھوڑا سا بھی ضمیر زندہ ہوگا تو مسلم ایشوز پہ تو ضرور آواز اٹھائیں گے. حالانکہ ایک کسی بھی لیڈر کو صرف ایک مطلب کمیونٹی کا نمائندہ لیڈر نہیں ہوتا ہے, لیڈر تو پورے چھیتر کا نمائندہ ہوتا ہے.
چاہے کوئی بھی ہو، وزیر جی، داخلہ امت شاہ ہو. کوئی جی وزیر داخلہ صرف ایک پارٹی کے نمائندہ ہو تو نہیں ہے، نہ، ان کی پارٹی اپنی چلے، لیکن وزیر داخلہ کی حیثیت سے وہ ملک کے گارجین ہے، وہ وزیر اعظم کی حیثیت سے جی ملک کے وہ گارجین ہیں جی بالکل جو بھی ہوں. صرف پارٹی کے نمائندہ تو نہیں ہے یا ملک کے پرائم منسٹر نہیں ہے، بلکہ ملک کے وہ گارجین ہیں. وزیر جی داخلہ بھی ملک کے گارجین ہوتے ہیں. جی تو ایسے ہی مدرسے سے جو لوگ جڑے ہوں گے اگر وہ سیاست میں جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک درد ان کے اندر ہوگا، ایک جذبہ ہوگا، اور لوور ہاؤس کے اندر بولنے کی صلاحیت بھی ان کے اندر موجود ہوگی. اپر ہاؤس یعنی راجیہ سبھا کے اندر پہنچ جائیں تو بھی ان کے اندر وہ جذبہ ہوگا. جس دور میں ہمارے علماء حضور مجاہد سنت حضرت علامہ کچوجہ شریف کے جو حضرت تھے، پھر دنیا نے دیکھا تھا کہ جب وہ لوور ہاؤس کے اندر تھے، لوک سبھا کے اندر، تو کیا جذبہ تھا کہ ہمارے ملک کے پرائم منسٹر اس وقت کے سب سے مطلب پہلے پرائم منسٹر یعنی جناب کیا آجہانی پنڈت جواہر لال نہرو، تو پنڈت جواہر لال نہرو بھی اشش کرتے تھے جب حضرت کا خطاب ہوتا تھا پارلیمنٹ کے اندر. اور بھی اس کے بعد بھی ہمارے علماء تشریف لے گئے. ایک وقت میں اپر ہاؤس میں بلیاوی صاحب قبلہ بھی گئے تھے، تو بلیاوی صاحب بھی ایک نمائندہ کی حیثیت سے جی موجود تھے. جی